बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अक्सर आप लोगों के साथ ये बात करता रहता हूँ कि ये एक नेक्सस है, एक मनहूस गठजोड़ है, एक चक्कर है जिसमें हम पिस रहे हैं और इसमें तमाम बड़े लोग शामिल हैं। आज मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊंगा और 7 बजे से लेकर 11 बजे तक आप टीवी देखें ना, तो आपको जो जितने भी भोंपू हैं, भौंके हैं, वो आपको एक बात जो है वो कहते नजर आएंगे कि हम निज़ाम को पटड़ी से नहीं उतरने देंगे, हम जो है वो इस निज़ाम को डीरेल नहीं होने देंगे। ये निज़ाम है कौन सा? इस पे आज मैं इंशाल्लाह आपके सामने कुछ अपनी मारूज़ात रखूंगा। इसके अलावा इमरान खान अब खुद एक सिस्टम बन गए हैं। जिस तरह वो पहले सिस्टम का जिक्र किया ना, दूसरा सिस्टम जो है वो इमरान खान है। उसके बाद फिर खबीस लानती वही बाजवा और हुकूमत भाग गई। यहाँ से हम शुरू करेंगे। कल परसों इन्होंने वो है इनका जो है वो मकरू और बदबूदार शख्स अतौल तारड़, जिसका पूरा ख़ानदान वो कानून का दलाल है, जजों को ख़रीदना, जजों को बेचना, जजों के सौदे कराना और फिर वकला में ये सारा कुछ करना। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। इससे पहले वाला या उससे पहले वाला वीलॉग आपने देखा होगा, तो मैंने चैलेंज किया था इस बांदर को कि अब अगर गैरत है ना, अगर अपने बाप का खून है रगों में, तो अब पाबंदी लगा के दिखाओ पीटीआई पर। यानी कह तो दिया ना, बड़क तो मार दिया है, क्योंकि तुम लोगों के बाप का मुल्क नहीं है ये, कि तुम समझो कि हमारे जो है ना राशियों और हड हराम बापों का ये मुल्क है, ये लोगों का मुल्क है, ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, न ये जर्नैलों का मुल्क है कि जर्नैल समझे कि हमने ये फतह किया है। नहीं, ये एक सियासतदान और वकील ने बनाया था, ये किसी के बाप का नहीं है। तो बहरहाल अब वो उससे भाग गए हैं, क्योंकि समदी साहब ने कहा है कि जी हमने बाकी जमातों से मशवरा नहीं किया, हम उनसे मशवरा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि हर तरफ से उनको फटकार पड़ी है और अमेरिका ने भी इस पे तशवीश का इजहार कर दिया है। फिर आपको पता है, अमेरिका तशवीश का इजहार कर दे तो पहले ही वो ख्वाजा सरा सियालकोट वाला, जिसके मुंह को सब्ज रंग के और पीले रंग के और पतले पेचश लगे हुए हैं जो उसे कंट्रोल नहीं होते, वो पहले कह चुका है कि अमेरिका वेंटिलेटर है। खुदा माज़अल्लाह हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा बाप, हमारी माँ, हमारा दादा, हमारे अबौ अजदाद, वो हमारे लिए हमारा रोजी रसां लाजपाल वो अमेरिका है। तो वो पहले कह चुका है। तो जब अमेरिका ने भी तशवीश का इजहार कर दिया और बाकी पार्टियों ने भी, और खासकर अवाम ने, पार्टियों को भी दफा करें, अवाम का जो रद्द-ए-अमल आया, तो उसके बाद उनकी तसल्ली हुई। असल में एक वक्त आता है कि जब बंदे की मत मारी जाती है। इन लोगों की मत मारी गई है, इनको कोई समझ नहीं आ रही, हर तरफ से फटकार। यानी 8 फरवरी को इनके चेहरों पे कितनी फटकार पड़ी, वोट नहीं मिले। उसके बाद मुल्क का इन्होंने क्या हाल कर दिया। कल वो एक और बदबूदार शख्स कह रहा था कि माइट इज राइट, जिसकी ताकत उसकी भैंस, और कादी फायदी से और दूसरे जज चुप करके बैठे हैं, मुंह में जो है ना मेंगने डाले, और जो है वो जर्नैल भी चुप करके बैठे हैं कि जी जिसकी ये क्या पैगाम है। फिर टीटीपी आ जाए यहाँ पे, खुदा न खास्ता वही फिर वो आ जाए, जो क्योंकि ये खुद कह रहा है जिसके पास ताकत हो वही जो है ना। तो इनकी मत मारी गई है, ना लोगों में इनकी कोई इज्जत रही है, ना पाकिस्तान से बाहर कोई इनकी इज्जत रही है। जिसके मुंह में जो बकवास आता है वो करके चलता बनता है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने इंकशाफ किया है कि ये खबासत
اور یہ لعنت اور یہ لعنتی یہ باجوہ تھا جس نے سارا انتظام کیا تھا نواز شریف کو نکالنے کا۔ وہ تو مریم کو بھی نکال رہا تھا کہ عین وقت پہ عمران خان کو پتہ چل گیا اور عمران خان نے باجوہ کو شٹ اپ کال دی۔ تو اب جو لوگ کہتے تھے نا اور عمران خان پہ اعتراض کرتے تھے، تو اب وہ دیکھ لیں کہ عمران خان پہ NRO کے لیے کتنا دباؤ تھا اور یہ کتنے نیوٹرل تھے، یہ کتنے اے پولیٹیکل تھے۔ جو بابر افتخار صاحب فرما رہے تھے، یہ اب مشاہد حسین سید نے خود جو ہے انکشاف کر دیا ہے کہ وہ سارا بندوبست، اور پھر مزید انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اس کے بدلے میں نواز شریف نے لندن میں اجلاس کیا تھا اور تمام ارکان سے قرآن پہ حلف لیا تھا کہ وہ باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیں گے۔ یہ ہے ان کی سیاست، یہ ہے ان کا ووٹ کو عزت دو، یہ ہے ان کی نظر میں عوام کی جو ہے وہ اہمیت، اور یہ جو ہے ان کی ٹوٹل 40 سال کی کمائی ہے کہ جی باجوہ مجھے یہاں سے نکالے اور میں پھر کتے کی طرح پونچھ لپیٹ کے اور یہاں سے نکلوں اور یہاں پھوسی ماروں اور میں پھر پہنچ جاؤں، اور وہ پہنچ گیا۔ یہ مشاہد حسین سید کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور ان اے پولیٹیکلوں کی بات بتا رہا ہوں جو کہہ رہے تھے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں اور ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں۔ اب وہ جو پی ٹی آئی کے آزاد ارکان تقریباً 39 ڈکلیئر کیے تھے سپریم کورٹ نے کہ جی انہوں نے بیان حلفی نہیں جمع کرایا تو وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، ان پہ انہوں نے یلغار کی۔ آج صبح جمشید دستی کے گھر عاشور کے دن، ظاہر ہے یزید کا دن ہے آج، تو یزید کی جیت ہوئی تھی بظاہر، تو اس کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے، وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، وہاں پہ گاڑیاں آئی ہیں۔ جمشید دستی نے اپنا ریکارڈ بھی بیان کرایا ہے، جو ہے نا ریکارڈ کرایا ہے اپنا بیان بھی، تو اب ان کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن تمام کے تمام لوگوں نے وہ بیان حلفی تقریباً جمع کرا دیا ہے، کیونکہ ایک سسٹم میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک سسٹم تو وہ ہے جس نے یعنی آکٹوپس کی طرح منحوس پنجے اس ملک پہ گاڑ رکھے ہیں، ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور ایک سسٹم ہے اب عمران خان۔ عمران خان نام ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اب عمران خان نام ہے سسٹم کا، اور عمران خان نام ہے عوام کا، کیونکہ اب ہر کسی کو پتہ ہے کہ اگر وہ عمران خان کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ جس مرضی پارٹی میں چلے جائیں، ان کی جو ہے نا عوام میں کوئی وقت نہیں رہے گی۔ کل پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کدھر گیا شیر افضل خان مروت، پہلے اٹھا کس طرح اور پھر کدھر گیا، لوگ بڑی جو ہے نا وہ مشکل سے اس سے ہاتھ ملاتے، تصویر کھنچواتے، اس نے چولے ماری اوپر نیچے، تو کدھر گیا شیر افضل خان مروت۔ تو عمران خان بذات خود ایک سسٹم ہے، عمران خان ایلین ہے، یہ سارے کے سارے اس طرح ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ان کی پارٹیوں کے نام پہ نہ جائیں، ان کے اپنے نام پہ نہ جائیں، یہ اس طرح ہیں، اس طرح، کیونکہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ سسٹم گرے۔ نواز شریف نہیں چاہے گا، زرداری نہیں چاہے گا، شہباز شریف نہیں چاہے گا، مریم صفدر نہیں چاہے گی، بلاول نہیں چاہے گا، کیونکہ بیوقوف بنایا ہوئے لوگوں کو 7 بجے سے لے کر اور 11 بجے تک ٹی وی پہ دیکھ لیں، ایک السیشن بیٹھا ہوگا پیپلز پارٹی کا، ایک بلڈریا بیٹھا ہوگا وہ نون لیگ کا، اور پھر ان کے پٹے نکال دے گا اینکر، اور وہ بلڈریا اور السیشن ایک دوسرے پہ پڑ جائیں گے، اور لوگ جو دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں، اور لوگ اسمبلی میں نہیں دیکھتے کہ زرداری کو ووٹ کس نے دیا اور اسمبلی میں یہ کس طرح ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے حکومت قائم رکھی ہوئی ہے نون لیگ کی۔ پیٹرول مہنگا، سارے ذمہ دار، چاہے وہ کراچی کے چوہے ہوں، پیپلز پارٹی والے چور ہوں، پکے کے ڈاکو، نون لیگ والے جیب کترے ہوں، سارے یہی مہنگائی، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ بجلی، سارے یہی ذمہ دار ہیں۔ لیکن السیشن اور بلڈریوں کی طرح آپ کو یہ 7 سے 11 بجے تک ٹی ویوں پہ یہ بھی پلان ہے، یہ اینکرز بھی بھومپو ہیں، یہ اینکرز بھی پیڈ ہیں، یہ اینکرز بھی جو ہے نا وہ بھاڑے کے ٹٹو ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ یعنی یہ نیکسز ہے، نیکسز، میڈیا خریدا ہوا، ٹوٹل میڈیا خریدا ہوا، یہ سیاست خریدی ہوئی، یہ جرنیلوں کے ساتھ گٹھ جوڑ، سارا ایک ہی دائرہ ہے۔
اس میں ایلین کون ہے, اجنبی کون ہے؟ عمران خان. عمران خان اس میں اجنبی آ گیا, اور نہ صرف آیا بلکہ ان کی منجی ٹھوک دی. سب کے نقاب نوچ 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 کے اس نے تار پہ ڈال دیے. جو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھتے تھے کہ جی ہم عوام کے جو ہے نا وہ درد میں, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب پیٹرول میں اضافہ ہوتا ہے, تو اب کدھر ہے وہ مری میں موسم انجوائے کر رہا ہے. یعنی سنا ہے کہ 1.5 منٹ کا لمبا پد مار رہا ہے وہ, جو یاسمین راشد سے آ رہا ہے بنارسی ٹھگ. اب اس کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ بیٹی وزیر اعلیٰ ہے 2 نمبر فارم 47, بھائی وزیر اعظم ہے 2 نمبر فارم 47, موجیں لگی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ ایلین جو تھا نا, یہاں پہ جو اجنبی تھا, جو سٹیٹس کو کا حصہ نہیں تھا, وہ عمران خان تھا. اور یہ سارے عمران خان کے خلاف ہے, سارے, کہ یہ نہ آئے. رانا سنولا نے کہا کہ عمران خان باہر آ گیا نا تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں بچا سکے گی, یہ اوقات رہ گئی اسٹیبلشمنٹ کی. یہ رانا سنولا کا بیان ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں بچا سکی. کون سی اسٹیبلشمنٹ؟ کھولیں دروازہ. جن کو مان ہے نا اسٹیبلشمنٹاں پہ کہ اسٹیبلشمنٹاں, وہ کھولیں دروازہ اڈیالہ کا. ان کو پتہ چلے کہ 100 میں کتنے 20 ہوتے ہیں. کون سی اسٹیبلشمنٹاں؟ وہ بے وقوف بنانے والے دن گزر گئے. 2 جو ہے نا نور جہاں نے گانے سٹے مار کیٹی تو لوگ رونا پہ آئے, وہ دن گزر گئے بالکل. چاہے سیر علی بگا سے گلوائیں گانے, چاہے جواد مراسی سے, جس مرضی سے گوائیں, وہ سارا ہیں وہی ہیں. ایک نیا عہد وفا بنا دیں ڈرامہ بچ ظاہر ہے سونیاں سونیاں کڑیاں تک نہ بچ وہ ڈرامہ, لوگ ان فارغ ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. انہوں نے ٹوٹل جیڑی جمع پونجی ہے نا, لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تماشا ہے سارا. ایک گانے ہو گئے تو اے جی شہداء کی فیملی ہو گئی, شہداء, یہ شہداء کی روح بسم اللہ, ان کے گھر والوں کا شکریہ, ان کی ماؤں کا شکریہ, ان کی بیویوں کا شکریہ, ان کے بھائیوں کا شکریہ, ان قبرستانوں کا شکریہ جہاں پہ وہ آسودہ خاک ہے. بار بار ان کے پیچھے چھپنا, شہداء فیملیاں آ گئی ہیں تے شہداء فورم آ گیا ہے. تو یہ تماشے, سارے تماشے. جنہوں نے شہید ہونا تھا انہوں نے کوئی ان سے پوچھا ہے؟ ان کے سامنے تو رب تھا, ان کے سامنے تو جنت دی, وہ شہید ہو گئی. یہی تھے انہاں. تو رانا سنولا نے کہا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں بچا پائے گی کیونکہ عمران خان بذات خود ایک سسٹم ہے. اللہ پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, اور جب تک اللہ پاک چاہیں گے وہ ان کی نیندیں حرام کرتا رہے گا. کیونکہ ان کو ڈاکٹر نے بتایا ہے صبح نہار منہ عمران خان, دوپہر کو کھانے کے بعد عمران خان, رات کو سونے سے پہلے عمران خان. منہ سے خالی جھاگ نکلتا دیکھیں, یقین کریں, میں تو یہ انجوائے کرتا ہوں, طاولہ تارڑ کے منہ سے جھاگ نکلتا دیکھیں جب وہ کتے ریچھ پہ پڑتے ہیں, کرسیوں پہ پہلو بدلتے دیکھیں ان کو, نیچے سے ان کو کیلیں چبھتی ہیں. رانے سنولے کا کراہت والا چہرہ دیکھیں جب عمران خان, یہی کافی ہے. اور ہندا کو پھدکتے دیکھیں, ہندا کو, لاہور والی کو, کیونکہ عمران خان ایک سسٹم ہے. اب میں آپ کے سامنے بے نقاب کرتا ہوں یہ نیکسز. آپ نے صبح بھی میں نے ایک ویلاگ بنایا تھا, ابھی تک تھوڑے لوگوں نے دیکھا ہے. بہرحال میں نے بتایا ہے کہ تھوڑی مہربانی کر دیا کریں, اگر آپ لائک کرتے ہیں نا یا کومنٹس کرتے ہیں تو چینل کی رینج بڑھتی ہے. اور دوسرا اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ اور جو ہے نا وہ پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں, تو کیونکہ غلط بات تو الحمدللہ ہوتی نہیں ہے. لوگ روز ایک نئی امید لگاتے ہیں, چند دن ان کی آنکھوں کے چراغ روشن ہوتے ہیں. ہمتاً گوش ہو کر 7 سے 11 بجے تک ٹیلی ویژن پر ہونے والی بحثوں کو سنتے ہیں. پہلے بتا چکا ہوں. لوگوں کو یقین سا ہونے لگتا ہے کہ اب نجات کی گھڑی آ گئی ہے. میاں جدو آوے گا تے لگ پتہ جاوے گا. SIFC بن گئی کہ فوج نے بنائی ہے, فصلیں ہوں گی, 9 ارب اتھو, 100 ارب اتھو, 200 ارب ڈالر اتھو, تے جڑا ہے نا جی 400 ارب ڈالر آسمان تو, 501 ارب ڈالر زمین چو, کوئی 1300 ارب لیٹرین چو. یہی عوام یہی دیکھ رہی, 78 سال ہو گئے دیکھ رہی ہے. لگ پتہ جاوے گا. شہید بی بی رانی تو لگ پتہ جاوے گا, لگ گیا پتہ. بڑے
बुत धड़ाम से गिरने वाले हैं। लोग समझते हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ जमीन बोस हो ही गया, लेकिन फिर हालतें संभलने लगती हैं, सांसें बहाल हो जाती हैं। जिन्हें इक़्तिदार चले जाने का धड़का लगा होता है वो एकदम मुस्तहकम और मजबूत होकर गुफ्तगू करने लगते हैं। इस गुफ्तगू में एक फिक्रा या इसी मफहूम के मिलते जुलते फिक्रे जरूर बोले जाते हैं। हम सिस्टम को पटड़ी से नहीं उतरने देंगे। इदारों के दरमियान तसादुम मुल्क के लिए खतरनाक है, यह आपने गौर करना है। सबको अपनी आईनी हदूद के अंदर काम करना चाहिए। ये रोज के फिक्रे आपको बता रहा हूं, इसी में हमारी बका है, हमारी बका। इन फिक्रों का गुस्से और नफरत के आलम में तर्ज बयान और होता है, वोट को इज्जत दो उस वक्त और होता है, लेकिन तूफान थम जाने के बाद, फॉर्म 47 मिल जाने के बाद मुस्कुराहटों के बीचों बीच यही फिक्रे दोहराए जाते हैं। फिर मुस्कुराहटें, फिर टिकटाका, नए सूट, ये यानी जल्दी हड्डी मिल जाए मुंह में डाल दें अगले तो फिर मुस्कुराहटें। ये जी ये सिस्टम है क्या? सवाल ये है, क्या भला ये सिस्टम है क्या भला जिसके तहफ्फुज़ के लिए हर कोई सर धड़ की बाजी लगाए हुए है? हर कोई। ये इदारे कभी आपस में मुतसादिम हुए भी हैं या नहीं? हाय हाय हाय, इदारों में कभी तसादुम, कौन सा तसादुम हुआ है? कब फौज ने लुटेरों को उल्टा लटका के चमड़ी उधेड़ी है? बड़ा अहम सवाल कर रहा हूं। कब जजों ने चोरों को उल्टा लटकाया है? कब तसादुम हुआ है? बताएं कब तसादुम? सब नकली, सब नकली, 2 नंबर, सब नकली। क्यों नकली? सुने जी, ये सब लोग जो हमें लड़ते हुए यहां नजर आते हैं, क्या वाकई ऐसे हैं? ये सिस्टम जिसको इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम के मसाइल, उमंगों, उम्मीदों और उनके रात दिन के रोने धोने के मुकाबिल अहमियत दी जा रही है कि वो रोते धोते रहे। सिस्टम वो कोई नई इजाद नहीं है, ये एक गठ जोड़ है जो मुद्दतों से इस मुल्क पर राज करता चला आया है। राज करता, ईस्ट इंडिया की शक्ल में, लॉर्ड माउंटबेटन की शक्ल में, लॉर्ड हेस्टिंग की शक्ल में, लॉर्ड वेवल की शक्ल में करता चला आया है। इसकी बका की जंग दरअसल उन चंद हजार अफराद की जंग है जो बाकी 25 करोड़ पर बहरूप बदल बदल कर हुकूमत करते चले आ रहे हैं। बहरूप बदल बदल के, पीपल्स पार्टी में से कभी पैट्रियाट, मुस्लिम लीग नून में से कभी मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग काफ में से फिर मुस्लिम लीग नून, पैट्रियाट से फिर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, तक लो, फजल रहमान दरखास्ती ग्रुप, फजल रहमान ग्रुप, चेक, सब कुछ चेक कर लो, सिवाय इमरान खान के, सब कुछ चेक कर लो। MQM, पीपल पार्टी, नून लीग, चेक कर लो बदल बदल के। इनके खानदानों के शजरा नसब निकालें। उस दिन भी कहा था आपको, इनकी आपस में रिश्तेदारियां देखें, इनके कारोबारों में पार्टनरशिप मुलायजा करें तो आप हैरान रह जाएंगे। किसी का भांजा सियासत में तो मामू जर्नैल, बाप ब्यूरोक्रेट तो चचा जज और लाडला सियासत के मैदान का शहसवार। जी, कारोबार करने निकले तो रिटायर्ड जर्नैल, ब्यूरोक्रेट और सियासतदान एक कंपनी के हिस्सेदार। यही सिस्टम है ना। कोई भी दौर आए कंपनी डूबने नहीं पाती। ये कंपनी ईस्ट इंडिया एक अजीबो गरीब बैस जिसका उतार चढ़ाव देखते लोगों की नसें फटने लगी हैं। नसें, अब तो लोगों की नसें फटने लगी हैं ये देख के। ये गठ जोड़ वो है सिविल बालादस्ती या सिक्योरिटी की अहमियत। एक तरकीब और बहुत चलाई गई जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, लेकिन इस तरकीब की कोई तशरीह नहीं करता। ये है क्या?
اس دن آپ کو کہا تھا اسٹیبلشمنٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ترقی یافتہ ممالک میں ہوتی ہے، اتنے 3-4 جرنیل جو کو مردی چون ہوا کریں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. بس یہ ہے کیا اسٹیبلشمنٹ؟ یہ سب ڈرامہ، یہ سارا دنگل اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ لوگ کسی ایک کردار یا ایک پہلوان کے حق میں تالیاں بجائیں اور نعرے بلند کریں. یعنی جس پہلوان کے حق میں لوگ جائیں، موجیں سب کی ہیں، سب کی موجیں ہیں، کسی ایک پہلوان کو انہی میں سے چنے. عمران خان نہیں، لوگوں نے عمران خان کو چنا کیا کیا انہوں نے سب نے مل کے، انہی پہلوانوں میں سے. سیاستدانوں سے مایوس ہوں تو فوج کی آمد کی دعا کریں خود، اور فوج کے اقتدار سے تنگ آ جائیں تو جمہوریت کی بحالی کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں. فوج کو لایا تھا نا ضیاء کو لوگوں نے کہ جی آ جائے فوج. نواز شریف کس طرح پھلا پھولا نواز شریف. اچھا پھر لوگ لائے مشرف کو، لائے کس طرح چودھری پھلے پھولے. وزیر اعظم چودھری شجاعت جس کی بیوی کو سمجھ نہیں آتی کہ بھونکنا ہے، اور پرویز لائی وزیر اعلیٰ کس طرح پھلے پھولے. اس نے جو ہے وہ ایوب اور یایا نے کس طرح پروان چڑھایا بھٹو کو. وہی سارے یا فوج ہے، یہ ایک ہی ہیں، ایک ہیں، بالکل ایک ہیں، بالکل ایک ہیں. اچھا ان کا سب کا باپ باجوہ سب کو مضبوط کر گیا، اپنی موت آپ مار رہے تھے، ملک 6% پہ ترقی کر رہا تھا. باجوہ نے کہا کہ یہ تو مرتے ہیں، عمران خان تو یہاں پہ چھا جائے گا، ایبسلوٹلی ناٹ، اور ہم کدھر جائیں گے. یعنی جو ہمارا گٹھ جوڑا ہے وہ سارے چور لے آیا. سمجھیں ذرا، سارے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی اب تو امیدیں وابستہ کرنے کے لیے 2 ادارے اور نکل آئے، خود انہوں نے پیدا کیے، میڈیا اور عدلیہ. میڈیا غریدہ فاروقی، حسن ایوب، طلعت حسین اور قاضی فائد عیسیٰ، سردار طارق مسعود. عدلیہ امین الدین خان، یہ نئے ادارے انہوں نے خود کھڑے کیے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اگر کوئی عام مسکین اور غریب شخص کسی ایسے فرد کی زد میں آ جائے جو ان چند ہزار خاندانوں سے وابستہ ہے تو پہلے پولیس اور انتظامیہ میں اسے تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر ان خاندانوں سے ٹکرا گیا تو ان کی صنم جاوید، عالیہ حمزہ، یاسمین راشد، سرفراز چیمہ، محمود الرشید، اگر ان سے ٹکرا گیا تو پہلے پولیس کے تشدد کا. رو دھو کر میڈیا تک آواز پہنچائے تو وہاں بڑے بڑے اشتہارات کی زد میں آواز دبا دی جائے گی. اگر پولیس سے بات نکلتی ہے کہ بڑا مارا، دوبارہ قید، دوبارہ گرفتار، میڈیا پہ، میڈیا کے منہ میں کیا ٹھوں سے جائیں گے؟ اشتہار اربوں کے، ملک ریاض کے، نون لیگ کے. میڈیا چپ. سمجھیں نیکسس، سمجھیں سارا. اس لیے کہتا ہوں آگے بڑھا دیا کریں تاکہ آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو سمجھائیں. اور پھر ادھر عدلیہ میں فائد عیسیٰ بٹھا دیا. کہیں اسمبلی کے دروازے تک اگر بات جا پہنچے تو وہاں موجود لوگ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کریں گے. اگر ان سب سے بچ کے اسمبلی تک بات پہنچ جائے تو سارے ایک ہیں. زمین جائیداد بیچ کر وکیل کی فیس ادا کرتے عدلیہ کے دروازے پر پہنچے تو انصاف کی امید میں قبر میں جا اترتا ہے. کوئی وہ نہیں ہے. بالکل عدلیہ آپ کو پتہ ہے فونوں پہ، ملک یوم یاد ہوگا، ایسے قصوں کا ایک انبار ہے، ایسی داستانوں کی ایک لڑی ہے جس میں ان بے آسرا لوگوں کے آنسو پروئے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ سسٹم، یہ ہے وہ سسٹم جسے کوئی تباہ نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا کہ ایک بات پہ متفق ہیں، ایک بات پہ، اور وہ بات ہے عوام کو لوٹنا. بس اس پہ متفق ہیں. لٹو پہ دھوتیاں کھینچو، سروں سے دوپٹے کھینچو، بیٹیوں کے جہیز لوٹو، ناکوں پہ بیزتی کرو. بالکل مارو وینے نے اس پہ مسلم وہ ہیں، سارے متحد ہیں اس پہ. جرنیل بھی مارو وینے نے، جرنیل کوئی ہم میں سے ہیں.
جی اس سسٹم میں سیاستدان بیوروکریٹ کا تحفظ کرتا ہے. سیاستدان یہ بیوروکریٹ تھے نا جنہوں نے یہ کیا ہے فارم 47. تو جرنیل میڈیا کا، یہ میڈیا کو کون ہدایات دیتا ہے یہ خبر چلاؤ یہ نہ چلاؤ؟ میڈیا عدالت کے گن گاتا ہے تو عدالتیں قانونی پیچیدگیوں میں معاملے کو الجھا دیتی ہیں. آئین یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے، قاضی فادی سے کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے مجھے نہیں پتا، میں نے دیکھنا ہے آئین کیا کہتا ہے. سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے. جی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی دو ایسے گورکھ دھندے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ ایک ایسا قانون بنا دیتی ہے جس کے تحت فلاں شخص قانون سے مستثنا ہے، اوپر ہے، یا فلاں شخص کو ان معاملات میں کوئی حق حاصل نہیں، تو پھر انتظامیہ، عدلیہ، میڈیا سب مل کر اس قانون کی حکمرانی کا تحفظ کرتے ہیں. یہ زرداری کو حاصل ہے نا استثناء، جو مرضی کرے. ذوالفقار مرزا قسم اور قرآن اٹھا کے کہہ رہا تھا کہ پچھلے 5 سال ایان علی کو بغیر نکاح کے بیوی بنا کے رکھا ہے ایوان صدر میں. ذوالفقار مرزا کا قرآن اٹھا کے اس نے کہا کیونکہ وہ اس کو استثناء ہے، جو مرضی کرے، جو مرضی کرے استثناء ہے کہ جی صدر کو استثناء ہے آئین میں، پھر میڈیا تحفظ کرتا ہے چاہے اس میں انصاف کا خون ہو جائے، کیونکہ ہمیں تو قانون کی حکمرانی چاہیے، انصاف کی نہیں. قاضی فائدی سے کبھی بتایا نا کہ قرآن کیا کہتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن آئین کیا کہتا ہے. ان کو قانون کی حکمرانی چاہیے، انصاف کی نہیں. انصاف کی تو پھر سب کو پھانسی لگے گی. انصاف کی نہیں. یہ دنیا کا وہ بدترین سسٹم ہے جس میں ظلم کرو، زیادتی کرو، لوگوں کو بھوکا ننگا رکھو اور پھر تانا بھی عوام کو دو کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، تم نے ووٹ دیے تھے. ہے نا مزے کی بات؟ الزام بھی لوگوں پہ. یہ تو سب تمہارے منتخب نمائندے کرتے ہیں جنہیں تم ووٹ ڈال کر بھیجتے ہو. یہ فوج کہتی ہے، یعنی مل کے کھانے پینے نا، فوج کہتی ہے آپ نے بھیجے ٹھیک ہے ہمیں کیا، یہ کہتی ہے. بات سمجھنے کی کوشش کریں. جی یہ دھوکہ اور فریب صرف میرے ملک میں ہی نہیں بلکہ اب تو دنیا کے اکثر ممالک میں ہے. اربوں ڈالر یا اربوں روپے خرچ کر کے کوئی غریب نواز شریف، کوئی غریب زرداری، کوئی غریب شہباز شریف انہی لوگوں کا تحفظ کرتے ہیں جنہوں نے اربوں روپے فنڈ دیے تھے، پارٹی فنڈ. جی فنڈ دیے تھے. لیکن کیسا فراڈ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عوام کی رائے سے ایسا کر رہے ہیں. کیا کوئی پارلیمنٹ کا رکن الیکشن کے وقت لوگوں کے پاس جا کر یہ کہے گا کہ مجھے منتخب کرو، میں رشوت لوں گا، کرپشن کروں گا، اقربا پروری کو عام کروں گا، میں تمہاری انا، خودداری اور غیرت بیچ دوں گا، میں سارا کاروبار اور روپیہ بیرون ملک لے جاؤں گا؟ کہتا ہے کوئی آ کے پھر کہتے ہیں کہ جی لوگوں کی غلطی ہے. اگر وہ یہ لوگوں کو یہ ساری باتیں بتائے، خیر پھر بھی ہمارے نون لیگ کے دوست ووٹ دیں گے، ان کو پہلے ہی پتہ ہے سارا، لیکن وہ دیں گے ووٹ. ورنہ یہ تو ہمیں نہیں بتاتے کہ ہم یہ کریں گے. میں ایان علی کو بغیر نکاح کے 5 سال ایوان صدر میں رکھوں گا، یہ تو نہیں بتاتے. جی حیرت کی بات ہے حکمران کمیشن لے کر عوام کا فیصلہ حکمران بددیانتی کرے، عوام کا فیصلہ حکمران ظالمانہ قانون بنائیں، عوام کا فیصلہ یہ ہے 1000 ڈکٹیٹروں کا اقتدار. 25 کروڑ عوام پر 1000 ڈکٹیٹر. جب وہ 1000 ڈکٹیٹروں سے تنگ آتے ہیں تو پھر ایک ڈکٹیٹر کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ اب یہ اسمبلی جائے، گورنر جائیں، وزیر جائیں، 1000 ہوں ایک ڈکٹیٹر آج مشرف جیسا ہوں اس نے تلے کام کرنے آ. لیکن اقتدار کسی کو بھی ملے، ان سب طبقات کے نہ پلاٹوں میں کمی آتی ہے، نہ کارخانوں میں، نہ ان کی مراد کام ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کے کاروبار پھلنے پھولنے سے رکتے ہیں. جس کی بھی حکومت ہو، فوج آ جائے. کیا بگاڑا فوج نے آ کر نواز شریف کا؟ کیا بگاڑا زرداری کا؟ مشرف نے کیا پٹ لیا؟ کیونکہ ایک ہیں، درمیان میں پھر آ جاتے ہیں بروکر، دلال، سیٹنگ، سارے ایک ہیں.
बिल्कुल मुशर्रफ का फार्म हाउस वो जो है ना चक शहजाद इस्लामाबाद जाके देखे वहां कुत्ते भौंक रहे हैं, रहने वाला कोई नहीं। फिर इसी तरह होता है जी, रहने वाला कोई नहीं। पहले ये सब दंगल से जाते हैं, स्टेज पर लड़ते हैं, महसूस होता है एक के बाद दूसरे की बारी आएगी, लेकिन खुशाइंद बात यह है कि अब ये सब यकजान हो गए। अब तो यानी जो थोड़ा सा पर्दा था ना वो भी खत्म हो गया है। मजे की बात यह है सब मिलकर इस बुसीदा सिस्टम को बचाने की जिद्दोजहद में हैं। सारे मिले हुए हैं, फौज समेत, देख नहीं रहे, सारे सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश थोड़ी देर के लिए करते हैं, लेकिन फिर दबक कर बैठ जाते हैं कि इमरान आ जाएगा, इमरान आ जाएगा। ऊपर वाला विसल बताता है कि बंदे ने पुत्र बनो, इमरान आ जा सुने। ये वो मकाम है जहां 25 करोड़ अवाम को यकीन हो जाता है कि अब किसी से उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, ना सियासतदानों से, ना फौज से, ना अदलिया से और ना मीडिया से। ये है वो मकाम जब उम्मीदें दम तोड़ती हैं तो मायूसी का तूफान गुस्से की सूरत दिमागों में उबलने लगता है। दुनिया का हर इनकलाब उसी वक्त आया जब सब इदारे इसी तरह शीरो शक्कर हो गए, जब सब इदारे। शाह के खिलाफ उस वक्त बगावत हुई जब फौज और रंडीबाज वो इस तरह थे, अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं था, रोडों पे जना, रोडों पे। तो फिर इनकलाब आपने दे, जब सारे इस तरह हो जाए ना, इदारे, सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, वो बेहतरीन वक्त होता है इनकलाब का। और पाकिस्तान में देख लें, सारे एक हैं, सारे एक हैं जी, शीरो शक्कर हो गए, ऐसे ही एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हो गए। तो फिर वो आतिश फिशां फटा जिसमें सब के सब बह गए। कोई इनकलाब फौज, अदलिया, मीडिया या सियासी लीडरों के कंधों पर सवार होकर नहीं आया। कोई इनकलाब इनके साथ नहीं आता। इनकलाब जिस तरह वो रेला उतरता है ना पहाड़ से, इस तरह आता है। और फिर ये गए एस्टैब्लिशमेंट अंदर सारियां जी, सवार होकर नहीं आया। लीडरशिप तो इनकलाब के तूफान की बुलंद होती हुई लहरों पर बहुत देर बाद सवार होती है। बाद में लीडरशिप आ जाती है कि हम इनकलाबी हैं और हम, वरना इनकलाब पहले। खुमैनी साहब ईरान में बाद में आए थे, लोग पहले निकल आया था मेराबाद एयरपोर्ट पे। ये है वो मंजरनामा जो मेरे मुल्क के आइंदा आने वाले दिनों का है, वो मंजरनामा जो इनकलाब की नवीद सुनाता है, तब्दीली का मुजदा है। मुद्दतों से अहले नज़र जिसकी इतला देते आए हैं, अब तो उन साहिबान नज़र की खामोश ज़ुबानें गुफ्तगू कर रही हैं कि इस मुहर्रम से अगले मुहर्रम तक पाकिस्तान में सब कुछ बदल जाएगा। सारे सिस्टम रोन दिए जाएंगे, सरहदें बेमानी हो जाएंगी। नाकाम सोशलिज्म के बाद अब नाकाम जमहूरियत का जमाना भी गुजरने को है। सारे अज्जा पूरे हैं, सारे इनकलाब के लिए। और इनकलाब उस वक्त आता है जब चोर और चौकीदार वो इस तरह हों। आपके सामने है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों की रोज़ियों और रिज़्क़ों में बरकत डाले। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।